کربلا، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، جس نے نبی کے دل پہ اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ نعرہ حیدری، باواز بلند تر صلوات۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد آلہ۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات۔ تھوڑا سا بڑھا ہوا آواز، ایک اور بہتر صلوات پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ اچھی تعداد ہے، مناسب تعداد میں تشریف فرمائیں اور بلند صلوات دیجیے۔ سورہ مبارکہ فاتر ہے اور آیت کا نشان 32 ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت میں اللہ نے ایک ایسا اعلان کیا ہے کہ جو اعلان عظمت اہل بیت کو بیان کر رہا ہے۔ ویسے بھی پورا قرآن اہل بیت کی عظمت پر مشتمل ہے۔ یہ آیات احکامات کی ہیں، یہ آیات نواہی اور اوامر کی ہیں، یہ آیات اخلاقیات کی ہیں، یہ آیات تاریخ و قصص کی ہیں۔ جس شعبے کی اور جس موضوع کی آیت کی طرف توجہ کی جائے، عظمت اہل بیت کا ایک باب کھلتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جہاں فضیلتیں ہوں گی، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ صلوات ہدیہ کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے، تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ آپ نے کبھی اس پہ بھی غور کریں کہ آخر ہر شخص اپنی عزت سمجھتا ہے کہ خود کو کہے کہ میں حسینی ہوں۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو کوئی اہمیت ملے وہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، اس لیے کہ بظاہر جسے کربلا میں تنہا کر کے مارا،
بظاہر کربلا میں جنہیں تنہا کر کے مار دیا، وہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ایسے ایسے اس کی فضیلت روشن ہوتی چلی جائے گی۔ شاعر نے خوب ہی کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ صرف حسین کسی خاص مسلک کے نہیں ہیں، میں مضمون میرا یہ نہیں ہے مگر دل کر رہا ہے کہ جملہ کہہ دوں۔ امام نے یزید کے خلاف جو خطبہ دیا، اس کی مخالفت میں جو خطبہ دیا، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا۔ نماز نہ پڑھنے والوں کی مذمت میں امام حسین کے فرامین ہیں، ہاں وہ اپنی عافیت نہ سمجھیں۔ روزہ نہ رکھنے والوں کی مذمت میں امام حسین کے فرامین ہیں، جی مشکل انہیں بھی ہوگی آگے چل کے، مگر بات میں کربلا کی کر رہا ہوں کہ کربلا اس وجہ سے نہیں بسی کہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے لوگ، نماز تھی مگر روح نماز نہیں تھی۔ نماز اور روزہ تھا مگر روح نماز اور روزہ نہیں تھا۔ تو میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ یزید کی میں بیعت اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، بلکہ آپ نے سارے اخلاقی مضامین بیان فرمائے، اخلاقیات کی کمزوری، ظلم اور زیادتی، اخلاقیات کی کمزوری، انہیں عنوان کہہ کے حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے آدمی کا جس کے اخلاق اتنے تباہ ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مثلا کیا فرمایا، ہوا شارب الخمر، فرما رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے۔ شراب کسی بھی دین کے اندر جائز نہیں ہے، یعنی ہندوؤں کے ہاں شراب جائز ہے نہیں، ایسا نہیں ہے جی۔ ہندو مذہب میں رہتا ہوا اگر کوئی بد کردار ہوتا ہے تو وہ شرابی ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں رہتے ہوئے عیسائی اگر کوئی بد کردار ہوتا ہے تو وہ شرابی پیتا ہے، وہ شرابی ہو جاتا ہے۔ تو شراب تو کسی مسلک کے اندر جائز نہیں ہے۔ امام فرما رہے ہیں وہ شراب پیتا ہے۔ کیوں شراب پینے کی مخالفت کی حضرت نے؟ اس لیے کہ جو شراب پیتا ہے اسے یہ تمیز ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میری بیٹی ہے یا یہ میری زوجہ ہے۔ جس کا گھر اس سے غیر محفوظ ہو جائے، بھائی توجہ چاہوں گا، پھر معاشرہ اس کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ تمہارے نفس کا جوہر ہے حسین، تو ارتقائے فکر پیغمبر ہے حسین، تو انتہائے مرضی داور ہے حسین، تو اہل زندگی کا مقدر ہے حسین، بنیاد حریت ہے اثر تیری بات کا، عنوان ہے تیرا نام کتاب حیات کا۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو امام نے اخلاقی مضمون کو بیان فرمایا، خبردار کہاں شارب الخمر اور کہاں مالک کوثر، جوڑ ہی نہیں بنتا، کیسے وہ اس کی بیعت کرے گا؟ اخلاقیات کی کمزوری بیان کرتے ہوئے فرمایا ہوا شارب الخمر معلن بالفسق، علنی گناہ کرتا ہے۔ میں نے ماہ مبارک رمضان میں ایک جوان کا منہ چلتے ہوئے دیکھا، رستے سے گلی سے گزر رہا تھا، منہ چل رہا تھا، بیٹا کیا ہو رہا ہے یہ؟ کہا ببل کھا رہا ہوں۔ تو کہا روزہ؟ کل روزہ نہیں رکھا۔ تو اس نے دو گناہ کیے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ اور باہر نکل کے روزہ داروں کی توہین کرنے کا گناہ۔ اگر تجھے روزہ نہیں رکھنا تھا تو گھر میں بیٹھتا، گھر میں جا کر کھا لیتا، یہ روڈ پہ چلتے ہوئے جو کھا رہا ہے یہ ہے علنی فسق۔ کیسے پتہ چلے؟ کیسے بتاؤں کہ علنی فسق؟ عمومی چوراہے پر چوک پہ کھڑے ہو کر جو کام کر رہا ہو، برائیوں کا کام کر رہا ہو، وہ اسے کہتے ہیں معلن بالفسق، جو سب کے سامنے گناہ کرتا ہو۔ سب کے سامنے گناہ کرنے والا دوہرا گناہگار ہے۔
اللہ کا گناہگار علیحدہ ہے، مخلوق کا گناہگار علیحدہ ہے۔ یعنی وہ اللہ کی توہین تو کر ہی رہا ہے، ساتھ میں مخلوق کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، مخلوق کی توہین بھی کر رہا ہے۔ لہذا حضرت نے کیا فرمایا؟ ہوا معلن بالفسق شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس المحترمہ۔ یزید وہ ہے جو بے گناہ لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ اچھا، یزید نے خود ذاتی طور پر خود سے کسی کے گلے پہ چھری چلائی؟ ایک بھی نہیں ملے گا جس کو، یزید کا تو کام ہی نہیں تھا میدان میں اترنا۔ ایک دو جنگوں میں اگر گیا بھی تو اپنا بندر لے کر اپنے خیمے میں رہتا تھا۔ کیا کہنا، مرد میدان تو تھا ہی نہیں۔ ہاں یہ تو تاریخ ہے نا، وہ ایک بندر پالا ہوا تھا اور اس کو کہتا تھا یہ میرا وزیر ہے۔ جن کے وزیر بندر بن جائے تو پھر یہی حال ہونا تھا جو ہوا۔ تو ادھر کبھی میدان میں تو گیا ہی نہیں وہ، تو کسی کو کیا مارتا وہ؟ تو جواب ہی آئے گا تاریخ کا کہ اس نے تو کسی کو نہیں مارا مگر اس کے حکم پر مارا گیا، اس کی مملکت میں، اس کی حکومت میں مارا گیا۔ تو اگر کسی کی مملکت میں اور کسی کی حکومت میں کسی کے حکم پر مارا جائے تو قاتل حسین اسے بولتے ہیں۔ میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو نہیں کیا، ہم نے تو نہیں کیا، تم نے نہیں کیا مگر تمہاری ذمہ داری تھی، تمہارے دور میں ایسا ہوا، تمہارے وزارت کے دور میں ایسا ہوا، تمہاری صدارت کے دور میں ایسا ہوا، تمہاری حاکمیت میں ایسا ہوا، لہذا قاتل وہ کہلائے گا جس کی سرپرستی میں کام ہوا ہے۔ امام فرما رہے قاتل نفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا، تھک تو نہیں رہے آپ؟ مجھ جیسا، مولا حسین کا جملہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے تحریک بنا دی، کربلا آج بھی زندہ ہے۔ یہ جو مجلس اعزا ہو رہی ہے، سالانہ جلسہ ہے، مرحوم مغفور شہید قیصر حسین چغتائی کی بنیاد ڈالی ہوئی اس مجلس کی، 13 سفر کا بڑا مضبوط پرانا جلسہ جی، اور میری مصروفیت تھی، اس وجہ سے میں ان دوستوں سے کہا کہ مجھے اس وقت میں پڑھوائیں۔ ماشاءاللہ اب آہستہ آہستہ شام تک یہاں اور رات دیر تک مجلس رہے گی اور عزاداری رہے گی۔ حضرت خطیب حسینیت نقی نقوی صاحب ہمیشہ اس مجلس میں اپنی حاضری رکھتے ہیں، اپنا حضور رکھتے ہیں اور تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یقیناً خطاب بھی فرمائیں گے، اور اسی طرح خطبہ و ذاکرین کا سلسلہ جاری رہے گا نوحہ خانوں کا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی تحریک ہے جسے حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ یہ اس وقت اس تحریک کے حصے کا جلسہ ہے، اس امام حسین کے حکم کی یاد میں جلسہ ہے۔ تو بات بہت روشن ہے کہ تمام تر کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ، اور اس گھرانے میں صدارت سرکار دو جہاں کی ہے، اور سرکار نے جنہیں صدارت سونپی ہے وہ علی حسن حسین، اور یہ پورا گھرانہ صدارت کا گھرانہ ہے۔ تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ بھائی دیکھیے، اگر میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین، اگر یہ حدیث نہ بھی ہوتی نا تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے قرآن اکیلا نہیں رہتا، قرآن کا کوئی وارث ہے، قرآن کو کوئی سنبھالنے والا ہے۔ بھائی میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، کوئی ہمارا بڑا ہے، کوئی ہمارا رکھوالا ہے، کوئی ہمارا وارث ہے جی۔ یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ مجلس، اس مجلس کا کوئی بڑا ہے، اس مسجد کا کوئی بڑا ہے، یہ کائنات کیا ایسے ہی چل رہی ہے؟ پروردگار عالم نے جو نظام بنا کر دیا ہے اس میں قرآن کے ساتھ قرآن کا وارث بھی بنایا ہے، اور قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن اکیلا نہیں ہے، قرآن کا وارث کسی کو بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ نام نہیں لیتا اللہ، اس لیے کہ نام لے دیتا تو نام بنانے میں تو یہ ماہر ہیں۔ اللہ نے ناموں کو ذکر نہیں کیا، کام ذکر کیے ہیں۔
ایسا کردار لے کر آؤ، ان جیسا کردار لے کر آؤ۔ اب کس کو بنا رہا ہے اللہ قرآن کا وارث؟ اچھا، اہل دقت بیٹھے ہیں، مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، اور اس پوری مجلس کے اندر صبح سے لے کر رات تک ہر خطیب سے کچھ نہ کچھ ہمیں حسین کے نام پر روحانی بھیک ملتی رہے گی۔ ہم سب یہاں دامن بھر کے جائیں گے، ایک دن کی مجلس میں ہم سال بھر کا رزق لے کر جائیں گے۔ بھائی دیکھیے، میں جس رزق کی بات کر رہا ہوں نا، وہ مادی رزق نہیں ہے۔ مادی رزق کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر رینگنے والے کو میں کھلاؤں گا، لہٰذا مادی رزق کی بات نہیں ہو رہی، بات علمی اور روحانی رزق کی ہو رہی ہے۔ اس وقت گرمی بھی ہو رہی ہے، اور اس وقت بعض دوستوں کو ممکن ہے کہ اٹھ کے جانے میں 4 دفعہ سوچیں کہ کیسے واپس جاؤں، بہت پیچھے لوگ بیٹھ چکے ہیں، پیچھے جاؤں گا تو 4 آدمی ٹوکیں گے، یعنی بدن تکلیف میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مجلس میں بدن تکلیف میں ہوتا ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ روحانی دسترخوان لگا ہوا ہے اور بنام حسین لگا ہوا ہے، صدقہ امام حسین کا ہے۔ کہتے ہیں جی ملتا کیا ہے؟ ملتا نہ ہوتا تو مجمع گھٹتا۔ اہل بیت کے دروازے پہ مجمع کا بڑھنا بتا رہا ہے کہ یہاں سے ملتا ہے، اور جنہیں ملتا ہے وہ تو مطمئن ہیں۔ جو باہر بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ملتا ہے، کبھی انہیں بھی لے آئیے، پھر وہ واپس نہیں جائیں گے۔ میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک دفعہ مجلس میں آ گئے پھر بار بار آتے ہیں۔ یہ روحانیت ہی کچھ اور ہے۔ تو بات آگے بڑھے، اہل دقت بیٹھے ہیں، کچھ سننا چاہ رہے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا القرآن نہیں ہے، کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ جتنی بھی آسمان سے کتابیں اتری ہیں، ان سب کا وارث کتاب کا ہے۔ تورات کتاب، زبور کتاب، انجیل کتاب، قرآن کتاب۔ تبھی مولا علی فرما رہے ہیں میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دو گے تو انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا، زبور والوں کے فیصلے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق کروں گا جی، تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق، قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق کروں گا۔ اور جب میں فیصلہ کر دوں گا تو انجیل پکار کے کہے گی جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا ہے۔ یہ مولا علی کے جملے ہیں۔ یہ تورات، زبور، قرآن پکار کے کہے گا کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی میرا فیصلہ ہے۔ تو یہ آسمانی ساری کتابوں کے عالم یہ وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ وہاں سے علم لے کر آ رہے ہیں، نبی کی گود میں لیٹ کر کہہ رہے ہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کتابوں سے تعلق ہے، آسمانی کتابوں سے۔ ثم اورثنا الکتاب، اللہ صاحب ہدیہ کر رہا ہوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا۔ کتاب کا وارث، دقت، وارث وراثت، مورث، ورثہ، میراث، ایک خاندان کے الفاظ ہیں۔ زیارت وارثہ پڑھنے والوں کو مجھے سمجھانے میں دیر نہیں لگے گی۔ جو زیارت وارثہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا وہ جانتے ہیں کہ مضمون کیا ہے جی۔ ہم ہر جمعرات کو تو ایک وارث کو یاد کرتے ہیں، اور وہ وارث حضرت آدم سے لے کے سرکار خاتم تک، جناب ختیجہ سے لے کے مولا علی اور جناب زہرا، ان سب کا وارث ہے جی۔ میرے پاس اگر دادا کی اور دادا کے بھائی کی میراث آ جائے تو میں کہتا ہوں جو 2 مورثوں کا وارث ہوں، 2 مورثوں کا وارث ہوں جی۔ جس کے پاس 2 مورثوں کی وراثت ہو وہ بہت بڑا جاگیردار ہوتا ہے۔ یہاں 1,24,000 نبیوں کی وراثت، یہاں مولا علی، جناب زہرا، جناب ختیجہ کی وراثت۔ جس حسین کے پاس ساری وراثتیں ہوں تو حق ہے نا بادشاہی اسی کی ہو، حق تو ہے نا کہ میں بادشاہی اسی کی ہو۔ یہ خواجہ صاحب نے غلط نہیں کہا ہے، شاست حسین، بادشاہ حسین۔ بھائی اس زاویے سے دیکھیے،
جو 1,24,000 نبیوں کا وارث ہو وہی تو ہے شاہ است حسین. بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. جی یہ میں بات پچھلے سال یہاں کر چکا ہوں، لہذا تکرار نہیں کروں گا، لیکن حسین بات ہے. جی 4 مصروں میں 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے انہوں نے. پیغام دیا ہے کہ پھیلاؤ گے تو پنجتن بنیں گے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است. چوتھے مصرے میں 1 مرتبہ حسین، پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ حسین. 4 اور 1 5 مرتبہ حسین حسین بولا ہے. جس لائن میں یزید کا نام آیا وہاں حسین کا نہیں لائے. جی سرداد نداد دست در دست یزید اس مصرے میں نہیں لائے حسین کا. جس جگہ یزید کا اس کے برابر میں حسین نہیں آئے گا. تو یہ بادشاہی دیکھیے امام حسین کی. وراثت کتنی بڑی ہے، حضرت آدم کی وراثت. اچھا کیا کتنی بیگھے زمین تھی، کتنا ایکڑ زمین تھی حضرت ابراہیم کے پاس جو حضرت امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے. جی حضرت اسماعیل کے پاس کتنی زمین تھی جو امام حسین کے پاس وراثت آئی ہے. حسین انبیاء کی میراث کے وارث ہیں. انبیاء کی میراث مادی نہیں ہوتی، انبیاء کی میراث روحانی، مانوی اور علمی ہوتی ہے. جی مادی میراث میں ہاتھ پھیلا ہوا نظر آتا ہے اور مانوی میراث میں ہاتھ دینے والا نظر آتا ہے. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. امام حسین کے پاس کس کی وراثت ہے؟ ایک حسین بحث ہے. زیارت وارثہ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر شب جمعہ امام حسین کو سلام کریں اور اس زیارت کو پڑھیں جو ائمہ نے پڑھی ہے. جی وراثت میں وارث کو اور جو صاحب وراثت ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری وراثت کیا ہے، میرے پاس کیا چیز ہے. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ وارث کو پتہ ہونا چاہیے کہ میراث ہے کتنی. ورنہ وہ کہیں گے تم وارث ہو، تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ تمہاری پاس جائیداد کتنی ہے. حدوں کو جانتا ہو، شرائط کو پہچانتا ہو، مسائل سے آگاہ ہو، جانتا ہو کہ وراثت بچے گی کیسے. یہ اگر وارث بنا دیا جائے اور سنبھال نہ پائے تو کہا جائے گا صاحب مل تو گیا تھا انہیں مگر یہ وارث تھے نہیں. وارث تو اسے بنانا چاہیے تھا جو بچا لیتا. جی بزرگوں کی ملکیت کو اس نے ضائع کر دیا، مگر جو سنبھالنے والا ہوتا ہے وہی وارث ہوتا ہے. کہ بھئی صحیح بچے کو وارث بنا کر گئے. بھئی ان کے بیٹے تو 4 تھے مگر انہوں نے مجلس اس کے حوالے کی ہے جس کے اندر مزاج تھا مجلس کا. توجہ ہے نا. بھئی ان کے بچے تو 8 تھے مگر انہوں نے مثال کے طور پہ زمینداری اس کے حوالے کی ہے جس کے مزاج میں زمینداری تھی. تو وارث قابلیت کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. اللہ نے کتاب کا وارث اپنے نیک بندوں کو قرار دیا ہے. کتاب کا وارث. جب کتاب کا وارث نیک اور صالح بندے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کتاب کیا ہے. اچھا وارث کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری ملکیت، میری میراث کہاں ہے تو میں نے کہا نا کہ وہ وارث نہیں کہلائے گا. جی اب یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے. بھئی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو. یہ نعرہ لگانا تو بہت آسان ہے کہ ہمیں کتاب کافی ہے. میں پچھلے دنوں لاہور کے پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی، لاہور میں بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں سے خطاب کرنے کے لیے گیا، اسٹوڈنٹس سے. تو وہاں ایک جوان نے سوال کیا، بعد میں سوال جواب کا دورانیہ بھی تھا. ایک جوان نے سوال کیا کہ ہمیں کسی کتاب کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. میں نے کہا یہ دعویٰ ہے، نعرہ ہے. نعرہ لگانے میں کیا جاتا ہے، کوئی بھی لگا دیتا ہے نعرہ. اور ہم تو ویسے ہی نعرے سے متاثر لوگ ہیں.
ہمیں تو نعرہ آ جائے بس، چاہے جواب دینے کی جگہ تھی یا نہیں تھی یہ دیکھے بغیر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ بھائی یہ جواب تو دینا تھا، میں نے اس جواب کے لیے تھوڑی روکا تھا، یہ تو صحیح طرح جواب دیں آپ، یہ تو دینے کا جواب تھا۔ توجہ کر لی؟ وراثت کا عنوان یہ ہے کہ وارث کو میراث کا پتہ ہونا چاہیے، میراث کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں نتیجے کا جملہ دے رہا ہوں، آیت سے سہارا لے رہا ہوں، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن میں کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو، تو خشک و تر جب قرآن میں موجود ہے تو وارث کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو جواب دیں گے قرآن سے جواب دیں گے، جی یہ جو جواب دیں گے قرآن سے دیں گے۔ متوکل کی ماں نے منت مانی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ دوں گی۔ متوکل ٹھیک ہو گیا، کہنے لگی مجھے کثیر صدقہ دینا ہے، کتنے جانور دے دوں کہ کثیر کہلائے؟ تو ایک مفتی صاحب نے کہا 30 دے دیجئے، انہوں نے کہا بس 30؟ تو دوسرے سمجھے شاید یہ کم ہے تو کہا جی 40 دے دیجئے، کہہ لیں 40 کیوں 30 کیوں؟ کثیر کسے کہتے ہیں وہ بتاؤ پہلے، پورا کثیر کسے کہا جاتا ہے؟ جی کوئی جواب نہیں دے پایا، جو وہ کہتا تھا اور یہ دلیل مانگتی تھی تو دلیل تو تھی نہیں کہ کثیر کسے کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ پھنس جاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں، بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں یاد آتا ہے وہی جو مشکل کشا یا اولاد مشکل لگے امام علی نقی بتائیں گے، زمانہ میرے مولا علی نقی کا ہے۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا 80 جانور اللہ کی راہ میں دے دو تو تم نے کثیر صدقہ دے دیا۔ کہنے لگی کہ وہ جو 30 وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، جو 35 کہہ رہے تھے میں نے ان سے بھی پوچھا تھا، آپ 40 کہہ رہے ہیں، آپ 80 کہہ رہے ہیں۔ جس نے 40 کہا اس سے بھی پوچھا آپ 80 کہہ رہے ہیں تو 80 کیوں؟ کثیر 80 کیوں؟ 80 کے عدد کو کثیر کیوں کہتے ہیں؟ آپ کے مطابق کثیر 80 کو کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب یہ تو وہی بولے گا کہ جو وارث ہے کتاب کے بعد۔ امام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پہ نصرت عطا کی ہے، اللہ نے 80 جنگوں میں نصرت دی ہے، اسے کثیر کہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ قرآن کا وارث اللہ نے اپنے نیک اور صالح اور استفینا من عبادنا منتخب بندوں کو قرار دیا ہے۔ بھائی گرمی ضرور ہے مگر مضمون میرا مرتب ہے، اور مرتب اور منظم مضمون کو سننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے منتخب بندوں میں سے ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے۔ جن میں سے وارث بنایا ہے وہ کون ہے؟ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے ان میں سے امام بنایا ہے کچھ کو۔ وہ کون ہے جن میں سے اللہ بناتا ہے، جن میں سے وارث بناتا ہے، جن میں سے امام بناتا ہے؟ وہ کون ہے جن میں سے لیتا ہے؟ وہ جن میں سے لیتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ عظمت حضرت ابو الفضل عباس کا جملہ، جن لوگوں میں سے اللہ امام بناتا ہے ان لوگوں میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ مجھے استاد خرمت جلالوی کے 2 مصرے یہیں پڑھنے کے ہیں۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر۔ استاد قمر جلالوی
یہ انہی کے دو مصرے ہیں جن کا وہ بڑا مشہور کلام ہے. یہ مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا. یہ کوئی قتل تھا؟ پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں. اسی زمین کے اندر کہتے ہیں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے. مشکلات کو دیکھ کے ہار بیٹھا. کہہ رہے ہیں بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. او بدنصیب دیکھ علی کو پکار کے. تو ایک دفعہ یا علی مدد تو بول، پھر دیکھ کے کیسے مشکلیں آسان ہوتی. یہ انہی استاد کا، انہی شاعر کا کلام کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا ہمارا، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں. جی جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، جن میں سے اللہ وارث کتاب بناتا ہے، ان میں سے ایک کا نام زید شہید ہے، ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے، ان میں سے ایک کا نام اسماعیل ابن امام جعفر صادق ہے. جی ان میں سے ایک نام، اللہ اکبر. تو اللہ کچھ لوگوں میں سے وارث کتاب قرار دے رہا ہے. تو وارث کتاب وہی ہوگا کہ جس کو کتاب کے بارے میں مکمل علم ہوگا. جب کتاب کا کچھ علم ہو تو آصف برقیہ تخت بلقیس کو اٹھا کے لے آئے. علم من الکتاب، کچھ علم. جس کے پاس کچھ علم ہو وہ میلوں کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں تخت لے آئے، اور شہزادی کے اور ملکہ کے آنے سے پہلے اسی کا تخت رکھا ہوا ہو، اور وہ جب اس دربار میں آئے تو اسی کا تخت رکھا ہوا ہو، اور وہ تعجب سے کہ میرا تخت یہاں کیسے آیا. جی یہ تصرف کا حق تو نبی کو ہوتا ہے نا. ممکن ہے کوئی کیسا آپ نے بغیر اجازت کے تخت اٹھوا لیا. جی یہ قرآن ہے، یہ نبیوں کا اختیار بیان ہو رہا ہے. جو کسی کا تخت اٹھوا بھی سکتے ہیں وہ گروا بھی سکتے ہیں. جو کسی کا تخت گروا سکتے ہیں کسی کو تخت پہ بٹھا بھی سکتے ہیں. تو یہ صاحبان اختیار کا تذکرہ ہے. تو وارث کتاب وہ کہ جو کتاب کے تمام مندرجات کو جانتا ہو، وہ بتائے گا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. لہذا میں گزارش کروں گا کہ قرآن کی تفسیر وہ پڑھی جائے جس میں ائمہ اہل بیت نے بتایا ہو کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور ائمہ اہل بیت نے خوب ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. میرا مضمون بہت مضبوط ہے، وقت تنگ ہو رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ ایک مثال اور دے دوں، ایک مثال اور دے دوں آپ کی خدمت میں. جی کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. تو ہمارا مولا صادق نے فرمایا وائے ہو ان پر جو یہ کہتے ہیں کہ انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. کیا انہوں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا انہوں نے قرآن کی آیت سورہ جمعہ، کیا قرآن کی آیت انہوں نے نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رسول جو امیوں میں بھیجا گیا، امیوں میں سے ہی، جس کے 4 کام تھے. ایک وہ کام لے کر آیا تھا تلاوت قرآن، دوسرا کام لے کر آئے وہ تزکیہ نفس، تیسرا کام تعلیم کتابت. وہ آئے ہی لکھنا سکھانے کے لیے تھے. یعلمہم الکتاب سے مراد کتاب کی تعلیم دینے نہیں آئے، کتابت سکھانے آئے، لکھنا سکھانے آئے. جس نے علی کو سکھایا ہو کہ کیسے لکھا جاتا ہے، وہ معلم کتابت. یہاں کتاب سے مراد کتابت لیے امام صادق نے. جو لکھنے، اچھا ہم نے نہیں دیکھا تو کیا مطلب ہے نہیں ہے؟ اللہ ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں ہے اللہ. ہوا ہم نے نہیں دیکھی یا نہیں ہے؟ سر میں جو درد ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے اور ہمیں نظر نہیں آتا.
जन्नत है, हमने नहीं देखी, नहीं, हम देखने ही आए। हसनैन जन्नत में जाने के बाद दो सरदारों के नाम नहीं है, बल्कि जन्नत जिनका हक है दुनिया में उन्हीं के सरदार हैं। यहां मौला कायनात को किताबत सिखाने के लिए, अली ऐसे लिखो, मैंने, हमने, आपने, किसी ने अगर कोई चीज ना देखी हो तो उसका इनकार नहीं करेंगे। नबी को कभी कलम हाथ में लिए मैं नहीं देखा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि नबी को लिखना नहीं आता था। थके नहीं बैठे तो जुमला कहो, जो खुद अल्लाह का कलम हो, अल्लाह खुद जिसके जरिए से कायनात को लिखता हो, तुम उसे कह रहे हो उसे कलम उठाना नहीं आता था, कलम लिखना नहीं आता था। ये मेंबर नबी की तौहीन करने वालों का मेंबर नहीं है, बेशक बेशक, ये मेंबर नबी का अदब सिखाने वालों का मेंबर। इस मेंबर का जायका ही कुछ और है। यहाँ बैठने वाले जिस घड़े से पानी पीते हैं उनका जायका ही कुछ और है। यहाँ आने वालों का ज़ौक़ कुछ और है। अपने ज़ौक़ को इरफानी और इल्मी और रूहानी और मानवी और नूरानी बनाने की ज़रूरत है, संगीनी लाने की ज़रूरत है। इस किताब का वारिस परवरदिगार आलम ने अपने मुंतखब बंदों को करार दिया है। मौला फरमाते हैं, हा होना ला इल्मन जम्मा, अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, इस सीने में इल्म का एक समंदर है, इस सीने में इल्म का समंदर है। कोई है जो इस समंदर से पानी पिए? और ये भी याद रहे कि समंदर का पानी पीने से प्यास भड़कती है, बुझती नहीं है। अली का इश्क है ही ऐसा, जितना इसमें उतरते चले जाएंगे इतना लुत्फ बढ़ता चला जाएगा, इतनी तलब बढ़ती चली जाएगी, और इतना ज्यादा ये इश्क के अंदर उतरने वाला तालिब हो जाता है जी, तालिब हो जाता है। तालिब के लफ्ज़ से आप लोग आशना है। इतना ज्यादा तालिब अली हो जाता है कि फिर अली के नाम पे मरने में जायका आता है, और फिर ये मरता नहीं है, ये समंदर में कतरा खुद को मिला के समंदर बन जाता है। कतरे को उस वक्त मौत आती है जब वो तन्हा रहता है। कतरा जब समंदर में चला जाता है तो कतरे की मौत खत्म हो जाती है। क्या कहने, अपने आप को अली में उतार दो ताकि मरने ना पाओ। भाई क्या कहने, इस घराने में उतरने वाले कभी मरने वाले नहीं हैं। सरकार क्या कहने। परवरदिगार आलम का एहसान अजीम है कि हम फजाइल भी इस घराने के पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनना चाहते हैं, और मसाइब पर भी चंद आंसुओं के ज़रिए अपनी मग़फ़िरत का सामान करना चाहते हैं। तशरीफ़ लाइए मौलाना। करम है हमारे ऊपर इस घराने का कि हमें अपना नाम लेने वाला कबूल किया है। इस वक्त आप जो मजलिस में आए हुए हैं, शख्सियात आई हुई हैं, उलमाए किराम हैं, हैदर बख्शा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारी शख्सियात तशरीफ़ फरमाए हैं। ये हम कभी कभी बाल बराबर ये ख्याल आ सकता है कि हम कुछ हैं, हम कुछ नहीं हैं, बल्कि हम पे करम है। करम यह है कि इन्होंने अपना जिक्र सुनने वालों में हमें करार दिया है। न जाने कौन कहाँ होटल पे, रोड, रस्ते जो खुद करबला में शिद्दते गरमाए आशूरा का शिकार था, जद में था जी। जब गर्मी बढ़ती है ना तो हर शख्स को प्यास लगती है। उसे कितनी प्यास लग रही होगी जिसे लगती ही प्यास थी। इमाम हुसैन दुनिया में आने से पहले ये बताकर आए थे कि मैं प्यासा आ रहा हूं, प्यासा रहूंगा, प्यासा। घर में तशरीफ लाए नबी मुकर्रम तो क्या देखा, जनाब ज़हरा। फरमाया फातिमा क्यों रो रही हो? कहा बाबा ये जो बच्चा है ये मुझे रुलाता है। कहा फातिमा क्या मतलब? बाबा ये जो बच्चा मेरे शिकम में है ये मुझसे बातें करता है, और जब ये जुमला कहता है ना तो मुझे रोना आता है। अनल आतशान, मैं प्यासा हूं। को इमाम हुसैन की आपकी आंखों में आंसू आ गए, आवाजें बुलंद हो गई। मैं ज्यादा देर आपको जहमत नहीं देना चाहूंगा।
نماز کا بھی وقت ہے، اپنے وقت کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گا۔ مولانا نعیمی صاحب سے دعا چاہوں گا۔ عزادار تصور کیجئے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے محترم سننے والوں سے پوچھ رہا ہوں، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہ تھا جو آخر میں شہید ہوا اور جسے پیاس بھی زیادہ لگتی تھی۔ سب سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی تھی۔ امام کا مزاج تھا ایسا، امام کے بدن کی ساخت ایسی تھی، حسین کو پانی بار بار چاہیے ہوتا۔ اللہ کا ہے، اس کا بھی کام الہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دو۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، اجرکم اللہ، بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اسے حکم ہوا بھرے در۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، میں دو یا چار جملے کہوں گا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، بھرے دربار میں فدق مانگنا ہوگا، یہ ہے امتحان۔ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب کھانا سامنے آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے۔ جو اجنبی عورت کو پٹتے دیکھے تو اسے کھانا پانی اٹھ جائے، اس نے اپنی زوجہ پہ گرتا ہوا دروازہ، اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہوگا؟ امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا، نرم ہاتھ تھے، نرم پیر تھے۔ اکثر سفروں کے بعد امام سجاد کو بخار ہو جاتا تھا۔ جس کا بدن نازنین تھا اس کے پیروں میں کانٹے چبھیں گے۔ وہ کربلا سے کوفہ جائے گا، کوفہ سے شام جائے گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی۔ مولا حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ میں 3 دلیلیں دوں گا اس کے اوپر کہ اہل بیت کو اس بات پر رونا آتا تھا، بی بی زینب اس بات پر روتی تھی میرا بھائی پیاسا مارا ہے۔ امام سجاد کو اس بات پر تکلیف تھی کہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 3 دلیلیں دوں گا اپنے مدعا کے اوپر۔ جب حضرت علی اکبر نے کہا نا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں، مجھے کس عباس نے سکھایا ہے کہ کیسے لڑا جاتا ہے۔ مولا حسین نے فرمایا اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہارے میرے دہن کی تری سے تمہیں کوئی سکون مل جائے۔ حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ ان بچوں کو جا کے بتائے کمل اللہ ذوالجلالہ آیا خبر دینے کے لیے۔ کیا غربت ہے اہل بیت کی، کوئی نہیں ہے جو آ کے بتائے کہ حسین کو مار دیا۔ گھوڑا دوڑتا ہوا آیا، پیر زمین پہ ایسے مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، گلے سے آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ اور جب آیا ہے نا خیموں کے قریب تو کھڑے ہو کر اس نے دیکھنا شروع کیا، چاہ رہا تھا کہ وہاں جائے جہاں سکینہ ہے۔ گھوڑے نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ سکینہ کون سے خیمے میں ہوگی۔ اسی خیمے کے در پہ گیا، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں نا، باپ بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بیٹیاں بھی باپ سے بہت لپٹتی ہیں۔ ذوالجلالہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے کے در پہ جا کے کھڑا ہوا جہاں سکینہ تھی۔ جب پیر مارے بی بی کو آواز گئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا، باہر آئی نا تو گھوڑے سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بابا کو کہاں مارا، کس نے مارا، کہاں چھوڑ کر آیا، کیسے مارا، یہ نہیں پوچھا، بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد و ابی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے۔ آخری وقت میں کون ساتھ تھا حسین کے؟ حسین کی شہادت کے وقت آخری وقت میں کون ساتھ تھا؟ یہ ذوالجلالہ تھا۔
فرمایا یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، حل سقیا ابھی ہم قتل عطشانا، مجھے یہ نہ بتا کس نے مارا، کہاں مارا، کیسے مارا، مجھے بس اتنا بتا دے پانی پلا کے مارا۔ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اور تیسری دلیل، امام سجاد نے قبر پر یہ نہیں لکھا کہ یہ وہ حسین کی قبر ہے، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے غریب مارا، جسے مظلوم مارا۔ اپنی انگشت شہادت سے لکھا ہذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ قبر حسین ہے جس حسین کو پیاسا مارا، حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على سبحان اللہ، سبحان اللہ۔